محکمہ تعلیم مانسہرہ کے نااہل افراد نے زمین کے بدلے نوکری کا لالچ دے کر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا۔ متاثرہ شخص اصول انصاف کے لیے گزشتہ 30-40 سالوں سے دھکے کھانے پر مجبور ہے۔ تحصیل بالاکوٹ کے نوائی علاقے نورا بونجی کے رہائشی محمد خان ولد کلندر نے مبینہ طور پر بتایا کہ محکمہ تعلیم کے ارباب اختیار نے مجھ سے 2 کنال اراضی گرلز پرائمری اسکول نوری تعمیر کے لیے اس معاہدے پر انتقال لیا کہ آپ کو چوکیداری کی پوسٹ پر بھرتی کیا جائے گا، مگر جب بھرتی کا وقت آیا تو غیر مقامی شخص کو بھرتی کیا، جس کے خلاف احتجاج کیا اور اصول انصاف کے دروازوں پر دستک دی۔ مذکورہ چوکیدار اب میری اور میرے بچوں کے زندگیوں کے لیے سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ میری زرعی اراضی کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ سرسبز و شاداب درختوں کا کاٹنا آئے روز کا معمول بن گیا، جس کے تمام تر شواہد میرے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مقامی سطح پر روبرو جرگہ ایک تحریر قرار پائی، جس میں محمد فاروق نوکری سے مستعفی ہو کر اقدار کو اس کا حق دے گا اور خان محمد بدلے میں 50,000 روپیہ دے گا جو اس کا خرچہ ہوا، باوجود اس کے کہ اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ محکمہ تعلیم کے دور معیار سلوک کی وجہ سے آج 30-40 سالوں سے سخت جنگ جاری ہے، جس پر خطیر رقم بھی خرچ کی جا چکی ہے اور ذہنی اذیت اس پر الگ ہو رہی ہے۔ خانگی جرگے میں یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ غلام سرور نے 2 کنال اراضی محمد خان کو واپس کرنے کا پابند ہے، مگر محکمہ تعلیم کے نائل ارباب اختیار نے سکول میری ہی اراضی پر بنا دیا اور ساتھ ہی نوکری ایسے شخص کو دی جس کی زمین بھی نہیں ہے، بلکہ صرف محکمہ تعلیم کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں۔ اس طرح غلام سرور نے نوکری سے استعفیٰ دے کر اپنے ایک رشتہ دار فاروق کو منہ بولی قیمت کے بدلے بھرتی کرایا، جس کی وجہ سے آئے روز جھگڑے ہو رہے ہیں۔ مذکورہ چوکیدار ڈیوٹی دینے کے بجائے اپنے کاروبار کو ترجیح دیتا ہے۔ میری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ میری زمین پر بنائے گئے سکول پر چوکیداری کا میرا حق ہے اور میرے آرڈر کیے جائے، مجھے انصاف دیا جائے، میرے بچوں کا مستقبل تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس معاملے کو جانے کے بجائے اصل حقائق پر عمل درآمد کر کے سلوکتی چنگاری کو یہاں ہی ختم کیا جا سکتا ہے تاکہ آئندہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ میر افضل گلزار، DMM نیوز، مانسہرہ۔ میرا نام محمد خان ہے، میں ضلع مانسہرہ، تحصیل بالاکوٹ، ڈاخانہ، بھوجا، فرید آباد اور گاؤں نوری کا رہائشی ہوں۔ 1992 میں محکمہ تعلیم کو سکول گورنمنٹ پرائمری گھر سکول کے لیے جگہ دی تھی۔ محکمہ تعلیم کی جو راضی ہے مہربانی کر کے، یعنی کہ یا مجھے ملازمت میں یا میرا رقبہ خالی کر دے مہربانی کر کے، جس لڑکے نے اس جگہ کا انتقال بھی میں نے واپس لگا لیا، سر مقام والا قبضہ بھی لے لیا۔ اب جو قبضہ یعنی کہ چوکیدار کا یا محکمہ تعلیم کا غیر قانونی ہے، برائے مہربانی کر کے زمانہ DO صاحب ایسا ہو ہے، اعلیٰ حکام سے گزارش کرتا ہوں اس کو انکوائری کر کے میرے رقبے کا میرے ساتھ فیصلہ کریں۔ 2 کنال زمین کا تو انہوں نے نہیں دیا مجھے، تو فاروق والد خوشحال پر 50,000 روپے کے عوض میں نوکری فروخت کر دی۔ تو 2007-8 کے بعد ابھی تک چوکیدار وہیں ہیں۔ میرے درخت بوٹے بھی اکھاڑ دیتا ہے جو پھلدار درخت میں لگاتا ہوں، میری لکڑ وغیرہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ اچھا دوسرے بوائے اسکول میں پڑھ رہی ہیں جو 1 کلومیٹر دور ہے، یہ سامنے اندر تصویریں میں لے کے آیا ہوں۔ اب غربت کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، میرا ملازمت میں بھی نہیں ملا۔ اور اس کے بعد عزیز الحسن والد گلزمان صاحب جو جرید سے آئے تھے تقریباً 1980 میں، اس نے میرے خلاف 2018 میں دعویٰ دائر کیا کہ خاصہ 133 دائر کیا، پولیس کو غلط گائیڈ کیا، گاؤں کے 15-20 آدمی برائے میرے خلاف لکھا، 133 کا خاصہ دائر کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر دیوانی مقدمہ بھی کر دیا، میری 25-28 کنال پر زمین پر سٹے کر دیا، اور پھر پولیس کے پاس ہمیں ولایت میں بند کر دیا، مجھے اور میرے بیٹوں کو، 2 بیٹوں کو۔ تو میری بیوی 2018 میں فوت ہو گئی تھی، تو تیسرے دن ہمیں سب کو، مجھے اور میرے بیٹوں کو ولایت میں بند کر دیا۔ لیکن اب یہ مقدمہ سر 6 سال سے 6 مقدمے چل رہے ہیں، اب میری گنجائش نہیں ہے، مقدمہ کرنے کی گنجائش نہیں میری، میں قرضدار ہو گیا ہوں، تقریباً 40 سے 45 لاکھ روپے کا قرضدار، میرے بیٹے بھی قرضدار ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے سارے، ان کا خرچے کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ سر جس وقت میرا مقدمہ لگا تو میری عمر تھی یہ تھی یہ اس وقت، تو جس وقت 15 سال کے بعد میں نے قبضہ لیا تو سر میری عمر یہ تھی، تو یہ تھی کیسے سب قبضہ لیا غلام سرور وغیرہ سے، ان کے بیٹوں سے، حالات سے۔ سر آپ بڑھاپے کی حالات میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، قوم کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے حالات بہت خراب ہو گئے سر، مقدمہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اعلیٰ حکام سے میری گزارش ہے، میری جو گلشن والد کو زمانت جرید سے آ کر نوری میں مقدمے کر رہے ہیں، میری جان چھٹائیں۔ اور ثبوت دعویٰ میں نے دائر کیا، رسید میرے پاس پڑی ہے، 10 آدمی گواہ ہیں۔
सर उसका भी फैसला नहीं हुआ, उसका मैंने दावा किया है, दावा पेश कर दिया। सर एक पार्टी भी छीन रही है, दूसरी भी छीन रही है, तीसरी भी छीन रही है, चौथी भी छीन रही है। तो बाहर के लोग छीन रहे हैं। जिला अब्बास, जिला मानसरा और जिला बालाकोट के मालकान साहिबान से गुजारिश करता हूँ मेरी जानी माली मदद करें और मुझे इंसाफ दिलाएं। जहाँ तक भी आपका तला हो सकता है जानी माली मदद का बस आप समझ लें क्या हालात है। मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है मुकदमा करने की, मकामी किसी बंदे का मेरे पास कोई नहीं है, मुकदमा नहीं है, सिर्फ खरीदार माल को साथ है। अब मुझे जानी खतरा है क्योंकि जिस आदमी के पैसे जैसे 2009-10 में जलानी वाले यूनुस को मारा 6 मरले की खातर सर, और फिर 10 आदमी बलचियां ले रही है, सारे जहाज की गाड़ी नहीं मारा है। तो पुलिस मौके पर गई गाड़ी पकड़ने के लिए सर, तो जिरगेदार ले गए उसको उस जगह पे जहाँ जिरगा हुआ था। तो पुलिस ने कहा यहाँ तो गाड़ी नहीं आ सकती, आप झूठ बोलते हैं। तो सच का मुकदमे मुझे इंसाफ फराहम करें। पूरे आला हुकाम से पूरे पाकिस्तान के जितने इदारे हैं सबसे इंसाफ की दरख्वास्त करता हूँ और खासकर जिला मानसरा तहसील और बालाकोट के मालिक साहबान से गुजारिश करता हूँ, आपने किसी को मजबूर समझ कर 5-10 मरले दिए होंगे, कल आपके साथ वो ऐसा काम करे तो आप क्या करेंगे? आपके बच्चों को परेशान करे। अब सही सारा इंसाफ की खातिर